السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، آج ایم آئی کرام وہ ایم آئی کرام جن کو اعزاز کارڈ بھی مل چکے ہیں، تنخواہیں بھی مل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزے بھی کر رہے ہیں، لیکن جناب بعض اوقات کیونکہ اکثر ایم آئی کرام ان کی اپنی مساجد نہیں ہوتی بلکہ دوسرے انتظامیہ کے پاس وہ مساجد ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا چلوں، اگر ملتان میں ایک بندہ رہتا ہے، وہ یا تو مظفر گڑھ کا ہوگا یا اس کے علاوہ آؤٹ آف ایریا کا ہوگا، وہ وہیں پہ امامت کر رہا ہوگا۔ اسی طرح لاہور میں ہے تو ملتان والا اکثر امام ہوتے ہیں، کراچی میں ہے تو پھر لاہور والے، اسی طریقے سے مطلب امام وہیں کا نہیں ہوتا بلکہ اکثر باہر کا امام ہی رکھا جاتا ہے۔ تو دوستو، اب مثال کے طور پر مسجد ہے، مساجد میں ان کے مثال کے طور پر کوئی معاملات بن جاتے ہیں تو بہت سارے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مساجد امام صاحب چینج کرتے ہی رہتے ہیں، بعض اوقات انتظامیہ صحیح نہیں ہوتی، وہ بار بار جو ہے امام کو ٹارگٹ کرتی ہے، امام کے پیچھے بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے دشمن، وہ بھی جناب لگ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں امام مسجد کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں کیا ان کا اعزاز کارڈ بند ہو جائے گا، ان کی تنخواہ بند ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ امام مسجد کو کیا وہ پیسے اب نہیں ملیں گے؟ اب اس نے اگر مسجد چھوڑ دیا ہے تو مسجد چھوڑنے کے سبب کیا امام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ آج میں یہ بات بھی کلیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات بتاؤں گا۔ فیز 2 والے جو ایم آئی کرام اس وقت پریشانی کی حالت میں ہیں، کیا فیز 2 والے ایم آئی کرام کو وہ تنخواہ ملے گی؟ کب ملے گی؟ کب ان کی باری آنی ہے؟ یہ بھی میں آج کلیئر کٹ آپ کو جواب دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں دوستو، کہ وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک جو ہے نا فروری اور مارچ کی تنخواہیں تو مل گئی ہیں، اپریل کی تنخواہ کب آئے گی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ حکومت کی شاید بھی آئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کلیئر کروں گا۔ ناظرین، ہم جناب جو ہے نا سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ایم آئی کرام جو جناب اپنی مساجد چھوڑ چکے ہیں، مساجد کو چینج کر چکے ہیں، اب کیا ان کے اعزازیہ کارڈ بند ہوں گے؟ ناظرین، سب سے پہلے آپ بات سنیں کہ وہ جو اعزازیہ کارڈ لاگو ہوئے تھے، یہ دیکھیں وہ اعزازیہ کارڈ اگر آپ دیکھیں نا تو اعزازیہ کارڈ کس کے نام پر ہے؟ آپ کے امام کے نام پر ہوگا، انگوٹھا بھی اس کا ہوگا، ویریفیکیشن بھی اس کی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پرنٹ بھی اس کے لگے ہوئے ہیں، نام بھی اس کا ہے، اس پر کوئی مسجد کا نام نہیں لکھا ہوا کہ فلاں مسجد کا ہے یہ اعزازیہ کارڈ، بلکہ وہ امام مسجد کا ہوتا ہے، اور جو امام مسجد کا ہوتا ہے تو پھر امام مسجد کا ہی رہے گا، نہ کہ دوسرے انتظامیہ کے پاس، نہ ہی مساجد کے پاس جائے گا۔ یہ بھی آپ نے کلیئر کٹ لازمی طور پر سن لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر مثال کے طور پر کہ ایک امام مسجد ہے، امام مسجد نے جناب جو ہے نا وہ مسجد تو چھوڑ دی ہے، تو امام مسجد چاہے مسجد بھی چھوڑ دے لیکن اس کے اعزازیہ کارڈ کے اندر جناب تنخواہ آتی رہے گی۔ اور ہاں، ایک چیز ہے، اگر انتظامیہ جا کر جناب اسی دفتر میں، اسسٹنٹ کمشنر دفتر میں جا کر وہ درخواست دیتی ہے کہ بھائی امام مسجد ہمارے پاس چھوڑ گیا ہے، اب امام مسجد کا تنخواہ بند کر دی جائے، تو انتظامیہ اگر کوئی ایسی ہے، مثال کے طور پر بعض اوقات آتے ہیں دل کی منافق ہوتے ہیں کچھ لوگ، اکثر بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، میں اب تمام کی بات نہیں کر رہا۔ اگر اس طرح کوئی جا کر اسی دفتر کے اندر جا کر وہ کہتا ہے کہ جناب اس طرح کی امام کی تنخواہ بند کر دی جائے، امام کی تنخواہ اگر وہ بند کروا لے گا لیکن ان کو کوئی ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا، تو امام کی تنخواہ تو بند ہو جائے گی لیکن وہ اعزازیہ کارڈ پھر بھی ان کو نہیں ملے گا، بلکہ کیا ہوگا، اعزازیہ کارڈ امام صاحب کے پاس رہے گا۔ تو لہٰذا امام صاحب کے پاس بڑی خوشخبری یہ ہے کہ چاہے مساجد بھی چینج کرے، جو بھی کچھ کرے، اگر مساجد چینج کر لیتا ہے تو پھر کوشش کرے اسی دفتر میں جا کر اس اعزازیہ کارڈ پر جناب اپنا جو ہے نا وہ دوسری مسجد کا نام درج کروائے، اور پھر ان کی تنخواہ دوبارہ سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ پہلی والی مسجد چل رہی ہے، اگر ان کے نظام میں کچھ نہیں کہتے، پھر بھی ان کو تنخواہ ملتی رہے گی۔ دوسری میں جناب بات کرتا چلوں، وہ ہے فیز 2 والی۔ فیز 2 کے بارے میں جناب اس وقت بڑی خبریں گردش میں ہیں دوستو۔ بڑی خوشخبری یہ ہے کہ فیز 2 والے جو ہے نا، اب عید گزری ہے، عید کے فوراً بعد انشاءاللہ فیز 2 بھی شروع ہو رہا ہے۔ مطلب بڑی خوشی کی خبر اس وقت یہ ہے کہ فیز 2 والے جتنے انتظار کر رہے تھے، اب انتظار کی گھڑیاں جناب ختم ہو چکی ہیں، اب فیز 2 والوں کو انشاءاللہ عید کے بعد فون آنا سٹارٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت فیز 2 والوں کا جناب بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے، تو کب آئے گا، اب جو ہے نا فیز 1 کے سارے اعزازیہ کارڈ بھی مکمل ہو چکے ہیں اکثر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے تین تنخواہیں بھی آ چکی ہیں۔ اب چوتھی تنخواہ جناب اپریل والی وہ کب ملے گی؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، اپریل والی جو تنخواہ ہوگی وہ انشاءاللہ چند ہی دنوں بعد ان کو مل جائے گی۔ مطلب اپریل کی تنخواہ ہمیشہ 15 دن کے بعد ہی آئے گی، کیونکہ اب مارچ کی تنخواہ ایڈوانس انہوں نے اس وجہ سے بھیجی ہے کہ عید تھی، عید کا خرچہ دیا،
عید کا خرچہ دینے کے بعد اب اپریل کی باری ہے۔ اپریل کی 15 تاریخ کے بعد انشاءاللہ تمام ایم اے کرام کی جو کارڈ ہیں ان کے اندر اپریل کی تنخواہ بھی آ جائے گی، پریشان نہ ہوں۔ اور اس کے ساتھ حکومت نے کچھ اب یہ پالیسیاں بھی لاگو کر دی، شرائط لاگو کر دی کہ جناب جو ایم اے کرام مساجد میں مطلب بیانات کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا بیان بھی ان کی رول کے مطابق کریں گے، مطلب اس میں کوئی سیاسی والی بات نہیں ہوگی، کوئی جناب جو ہے نا دھرنے والی، کسی جناب جو ہے نا ایسی چیز والی وہ بھی باتیں نہیں ہوگی۔ اب ان کو مکمل رول بھی فالو کرنا پڑے گا۔ یہ تو ایک جناب عام سی بات ہے، پہلے بھی ان کو بتایا گیا تھا۔ تو لہٰذا اگر جو امام مسجد چینج کرنا چاہتا ہے یا انتظامیہ جناب ان کی چینج کروا دیتی ہے تو اس صورت میں امام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن تھوڑا کیونکہ اگر انتظامیہ پھر بھی اگر ساتھ دیتی ہے تو لہٰذا انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ یار جن کی تنخواہ لگی ہوئی ہے خدا را ان کو تھوڑا سا دیکھیں۔ اب ایک امام 25,000 کے بیچارے کا حال تھوڑا سا بہتر انہوں نے سٹارٹ ہوا ہے، آپ پیچھے لگ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے کہ اب امام کو 25,000 ملنا سٹارٹ ہوا تو انہوں نے جناب ان کی تنخواہ بھی بالکل بند کر دی۔ بھائی آپ تو حکومت سے 25,000 لے رہے ہیں، یار آپ حکومت دے رہی ہے نا، آپ تو نہیں دے رہے، آپ جیسے دے رہے تھے آپ اسی طرح دیتے رہیں، کیا فائدہ ایسے یار دل میں انسان حسد بغض شاید تھوڑی سی کسی کی ترقی اور کامیابی کو جناب جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا میں ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب آپ جو ہے نا اس کا ساتھ دیں، امام مسجد کا ساتھ دیں، اور امام مسجد اگر جو ہے نا وہ تنخواہ لے رہا ہے تو خوف خدا کریں، اب ان کو تنخواہ بھی لینا ہے، وہ بھی بیچارہ آ کر ان کے بیوی بچے گھر آئے۔ امام مسجد میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، دنیا میں سب سے جو ایک شعبہ ہے نا ایم اے مساجد کا، تو غریب طبقہ لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں۔ اب آج کے دور کے اندر لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بناتے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی حافظ قرآن بنائیں گے تو وہ کہتے ہیں مولوی بنے گا، مولویوں کو لوگ کیا دیتا ہے، ہر ٹائم بس اس کو جھڑک ہی ملتی ہے، اور عام بچہ جس کو کہتے ہیں نا شناسی کارڈ پہ روٹی ملتی ہے وہ بھی امام مسجد پر بول دیتا ہے، خود نماز پڑھتے نہیں، اگر اذان 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو مولوی پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج کی اپڈیٹ کے اندر، صورتحال کے اندر، ویڈیو کے اندر اتنی بتایا۔ تو ایم ایم مساجد جتنے بھی مساجد چینج کرنا چاہتے تو ان کی کیا تھی، اور تنخواہ کے بارے میں، فیس 2 کے بارے میں۔ تو ویڈیو اچھا لگے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اپنے میزبان محمد جنید کو آج کی بڑی اپڈیٹ کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی ویڈیو کے ساتھ۔